اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 48 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ المفردات مفرد کی جمع ہے، یعنی مفرد الفاظ۔ اختن بہن کو کہتے ہیں، تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے تو ہذہ اختی۔ تتلو تلاوت کرنا، جیسے آپ کہیں کہ میری بہن تلاوت کر رہی ہے، اختی تتلو، میری بہن تلاوت کر رہی ہے۔ تأخذ پکڑنا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، کہ جسے آپ پڑھ رہے ہو انت تأخذ، یا بہن پڑھ رہی ہے تأخذ الاخت، ٹھیک ہے۔ امہما ان دونوں کی ماں، ابوہما ان دونوں کا ابو، جیسے آپ پیچھے کسی دو بندے ہوں ان کی بولیں کہ ان دونوں کی ماں، تو یہ ہما ضمیر آئے گا، امہما جو ان کی طرف لوٹے گا، ابوہما میں ہما ضمیر ان دونوں کی طرف لوٹے گا۔ تو یہ ہے امور معاملات، جمع ہے، اس کی مفرد آتی ہے امر، ٹھیک ہے۔ تقرآنی تم دونوں پڑھتے ہو، یا تم دونوں پڑھتی ہو، پڑھ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ صباحاً صبح، مساءً شام، من الصباح الی المساء صبح سے شام تک، جیسے آپ کہیں تقرآنی من الصباح الی المساء، تم دونوں صبح سے رات تک پڑھتے ہو۔ نقرأ ہم پڑھتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یقمنا وہ ساری عورتیں اٹھیں، جیسے کہ یقمنا وہ ساری عورتیں اٹھیں، اور آگے ہے یتوضأنا ان سب نے وضو کیا، یسلمنا ان سب نے سلام کیا، یا نہیں سلام کر رہی ہیں، وضو کر رہی ہیں۔ یأکلنا وہ سارے کھا رہی ہیں۔ یقرأنا وہ سب پڑھ رہی ہیں، ینمنا وہ سب سو رہی ہیں۔ یہ سارے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں یہ سارے جمع مؤنث غائب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ آگے ہے الجمل، جمع ہے جملہ کی۔ جملہ مفرد کو کہتے ہیں، جمل جو ہے نا جمع کو کہتے ہیں، جملہ کی جمع جمل ہے۔ التلمیذۃ المجتہد تحافظ علی اوقاتها، محنتی طالبہ اپنے وقت کی پابندی کرتی ہیں۔ حفاظت کرنا، وقت کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ پابندی کرنا، اپنے وقت کی پابندی کرتی ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات، اپنی نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ آگے ہیں وتصرفها فی الدراست والمطالعۃ والمذاکرۃ والحفظ، اور اپنے وقت کو لگاتی ہیں دراسہ پڑھنے میں، مطالعہ میں، والمذاکرہ تکرار میں، والحفظ یاد کرنے میں، ٹھیک ہے۔ وتصرفها اپنے وقت کو لگاتی ہے، صرف یصرف خرچ کرنا، پڑھنے میں، مطالعہ، والمذاکرہ، والحفظ حفظ یاد کرنے میں۔ ذهبت الطالبتان الى المدرسة، دو طالبات مدرسے میں گئیں، ودخلتا فی المدرسہ مدرسے میں داخل ہوئیں۔ ثم ذهبتا الى لوحة الاعلانات، پھر اعلان کے بورڈ کی طرف چلی گئیں۔ لوحة الاعلانات، لوحة الاعلانات اس بورڈ کو کہتے ہیں جہاں اسکول یا مدرسے میں اعلانات وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لوحة الاعلانات۔ لوحہ کے نیچے کسرہ ہے، اس لیے کہ یہاں شروع میں حرف جر الی داخل ہے، الی لوحة الاعلانات۔ وقرأتا اعلانا، ان دونوں نے اعلان پڑھا، قرأتا دونوں نے اعلان پڑھا، وہوا اب یہاں سے وہ اعلان، وہ اعلان یہ تھا علی جمیع الطالبات ان یجتمعن فی قاعة المدرسة الساعة العاشرة، تمام طالبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمع ہو جائیں مدرسے کے ہال میں 10 بجے۔ علی جمیع الطالبات، تمام طالبات پر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان یجتمعن کہ وہ جمع ہو جائیں، اجتماع یجتمع اجتماع جمع ہونا،
ایک ہے جمع یجمع، اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ قاع حال کو کہتے ہیں، قاعۃ المدرسہ مدرسے کا حال، فی قاعۃ المدرسۃ الساعۃ العاشرۃ 10 بجے، تحضر الاجتماع معلمات فاضلات، حضر یحضر حاضر ہونا، اجتماع میں حاضر ہوں گے فاضل معلمات، ٹھیک ہے، معلمات جو کہ فاضلات ہیں، عالمات ہیں۔ وَيُخَاطِبْنَ التِّلْمِيذَاتِ، اور اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوں گے، خاطب یخاطب مخاطبہ با مفاعلہ سے مخاطب ہوں گے۔ وَيَنصَحْنَهُنَّ بِنَصَائِحَ طَيِّبَةٍ، اور ان کو نصیحت کریں گی بہت اچھی نصیحت۔ فرحت الطالبتان بقراءۃ هذا الاعلان، دونوں طالبات اس اعلان کو پڑھ کر خوش ہوئیں۔ اب یہاں طالبتان تثنیہ ہے، فرحت مفرد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے نحو کا ایک اصول ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے، چاہے وہ فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو۔ یہاں پہ چونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے، تثنیہ ہے، تو اس لیے فعل کو مفرد ہی لے کر آئے، اور چونکہ فاعل مؤنث ہے اس لیے فعل کو بھی مؤنث لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کی تابع ہوتا ہے۔ بقراءۃ هذا الاعلان، اس اعلان کو پڑھ کر، وقالتا، انہوں نے کہا، سنحضر هذا الاجتماع انشاءاللہ، اس اجتماع میں انشاءاللہ ہم سب حاضر ہوں گی۔ آگے ہے کچھ اصول حمزہ کے بارے میں۔ الحمزۃ المتوسطہ، اگر حمزہ قطعی کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کے لکھنے کے قاعدہ۔ آپ نے حمزہ وصلی کے بارے میں پتہ ہے، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے اور ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ پیچھے پڑھا کہ حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں کہ ماقبل کے ساتھ ملانے کی صورت میں وہ حذف نہیں ہوتا، حمزہ قطعی، جبکہ حمزہ وصلی ماقبل کے ساتھ ملانے کی صورت میں حذف ہو جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھا تو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلا اصول، اگر حمزہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو حمزہ کو چھوٹے سے دندانے پر لکھا جائے گا۔ جیسے ہیئۃن، یہاں دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے یا ساکن ہے، تو اس لیے حمزہ کو چھوٹے سے دانت والی شکل میں لکھ دیا۔ بیعۃن، ھذا شیئک، وغیرہ وغیرہ، یہ تھا پہلا اصول۔ دوسرا اصول، حمزہ سے پہلے واو ساکن آ جائے تو اسے الگ لکھا جائے گا، جیسے وضوءک، ضوءک، توأمہ وغیرہ میں۔ تیسری بات، اگر حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو حمزہ پر زبر ہو تو اسے الگ لکھا جائے گا، جیسے تفاعل، حمزہ سے پہلے یہاں پر الف آیا ہے تو حمزہ پر زبر تھا اس لیے اس کو الگ لکھا۔ خذ رداءک، ہما جاء وغیرہ۔ اگر حمزہ ساکن ہو تو اسے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ حرف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ مثال، حمزہ ساکن ہے اور حمزہ سے پہلے الف ہے، تو الف پر جو حمزہ سے پہلے الف ہے اور اس الف سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے موافق حرف سے حرف کے اوپر اس حمزہ کو لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر زبر ہے تو الف کی صورت میں، جیسے رأی، دیکھیں حمزہ ساکن ہے، ماقبل زبر ہے، تو زبر الف چاہتا ہے تو اس لیے الف کے اوپر حمزہ کو لکھا۔ زیر ہے تو یا کی شکل میں، جیسے بئرن، بئرن، تو بئرن وغیرہ میں لکھا جائے گا۔ ذئبن، دیکھیں یا کی شکل بنا کر اس کے اوپر حمزہ کو لکھ دیا۔ اگر پیش ہو تو واو کی صورت میں لکھا جائے گا، جیسے سؤلن، یہاں حمزہ سے پہلے والے حرف پر پیش تھا تو اس لیے حمزہ کو واو کی شکل میں لکھ دیا۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ اگر حمزہ مکسور ہے تو ہر حال میں یا کی صورت میں لکھا جائے گا، جیسے اسئلہ، اسئلہ۔ یہ کچھ صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے حمزہ کی آ گئی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کر کے استعمال کر